بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں باقی لوگوں پر تین چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ پہلی یہ کہ ہماری صفیں فرشتوں جیسی ہیں اور ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور اس کی مٹی کو طہارت کی چیز بنا دیا جب کہ ہم پانی نہ پائیں۔ ویسے تو اس امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ کی بے شمار خصوصیات ہیں، لیکن یہاں اس حدیث میں آپ نے تین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ تین خصوصیتیں اس امت کی امتیازی ایسی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کی تین نعمتیں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی، اللہ نے اس امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے عطا فرمائی، آپ کے واسطے سے، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، فرمایا کہ ہم جب عبادت کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے، تو اللہ نے ہمیں صفوں کے بنانے کا حکم دیا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس جیسے کوئی جس کا جہاں منہ آیا جدھر کھڑا ہو گیا جیسے کھڑا ہو گیا، نہیں، بلکہ صفوں کو سیدھا کر کے اس میں کھڑا ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے فرشتوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں عرش کے آس پاس یا اور جگہوں پر، تو وہ فرشتے صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی بہت پسند ہے۔ اللہ نے یہ ادا امت محمدیہ کے لیے بچا کر رکھی ہوئی تھی، باقی کسی امت کو یہ نہیں دی، بلکہ اس امت کے لیے اپنے چھپا کر بچا کر رکھی تھی کہ جب یہ امت آئے گی تو اس کو میں یہ عطا کروں گا۔ تو اس لیے صفوں کو سیدھا کرنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ اللہ کی ہمارے اوپر خاص نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے فرمایا پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، یعنی دیگر مذاہب میں عبادت کا تصور یہ ہے کہ کسی خاص جگہ میں ہو سکتی ہے، اس جگہ سے ہٹ کر عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اگرچہ اسلام میں بھی مسجد کا ایک خاص مقام حاصل ہے، مسجد کی فضیلت حاصل ہے اس کو، لیکن نماز کہیں بھی انسان پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر سفر میں وہ جا رہا ہے کسی جگہ مسجد نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ کسی راستے پر پڑھ سکتا ہے، کسی کھیت میں پڑھ سکتا ہے، کسی پگڈنڈی پر پڑھ سکتا ہے، کسی جگہ بھی نماز کا حکم اس کے جب وقت پورا ہو گیا تو اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اللہ نے پوری زمین گویا کہ امت محمدیہ کے لیے مسجد بنا دی ہے، یہ دوسری خصوصیت ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی مٹی کو ان کے لیے طہارت کی چیز بنا دیا، یعنی اصل میں تو طہارت حاصل ہوتی ہے پانی سے، استنجا بھی، وضو بھی، غسل بھی، کپڑے دھونا بھی، لیکن جب انسان پانی استعمال نہیں کر سکتا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب تمہیں پانی نہ ملے، پانی نہ ملنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو واقع میں پانی موجود ہی نہیں ہے، یعنی ایسی جگہ انسان چلا گیا سفر میں ہے جیسے کہ دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ تو اس موقع پر تیمم کا حکم دے دیا گیا۔ یہ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کے پاس پانی موجود تو ہے، لیکن اگر وہ استعمال کرتا ہے تو آدمی کی حالت ایسی ہے، یا بیماری میں ہے، یا پانی اتنا ٹھنڈا ہے، اتنی سردی ہے شدید، اگر وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے مر جانے کا یا بیمار پڑ جانے کا، یا پہلے سے اگر بیمار ہے تو پھر دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہے، قوی اندیشہ ہو، تو اس صورت میں آدمی
پانی کی جگہ مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ آسان ہے کہ 2 ہاتھ ہتھیلیاں زمین پر مارے اور اس کو جھاڑے، جھاڑنے کے بعد پھر ان کو چہرے پر پھیر لے۔ جتنے چہرے کے حصے کو ہم وضو میں پانی سے کور کرتے ہیں اتنے حصے کو ان دونوں ہاتھوں سے کر لے، اور پھر دوسری ضرب اسی طریقے سے لگائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت جو ہے اس کو مکمل کور کر لے۔ پاؤں لینے کی یا مسح کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، نہ کلی کی، نہ ناک میں پانی ڈالنے کی، بس یہ تیمم، یہ 2 کام کر لیے تو تیمم ہو گیا۔ اور جب تک یہ وضو جیسے ٹوٹتا ہے ایسے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز اور اس میں زائد اضافی ہے کہ پانی پر جب انسان کو قدرت حاصل ہو جائے استعمال کرنے کی تو تیمم خود بخود ختم ہو جایا کرتا ہے۔ آب آمد تیمم برخاست، جب پانی آ جائے پھر تیمم صاحب خود ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیات 3 عطا فرمائی، جن میں سے ایک خصوصیت تیمم کی ہے کہ وہ پوری روئے زمین کی مٹی کو ان کے لیے طہارت کی چیز بنا دیا، اور نماز بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے ان کی صفوں کو فرشتوں سے مثال دی، فرشتوں سے تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ